میرے والد صاحب الیکٹریشینز تھے اور ان کو الیکٹرک شارٹ لگا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی. میرے والد صاحب سن 2010 میں وفات پا چکے تھے. بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن ایک باپ نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں آگے آ گئی، اور مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا. مجھے بالکل ایسا لگا جیسے مجھے ایک باپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں بہت آگے چلی گئی. اور مجھے اپنے پاپا کی ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے پڑھ لکھ کر کچھ بن جانا. میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. سٹارٹ میں بہت رویا کرتی تھی، پہلے 2 مہینے رو کے بہت ٹائم پیریڈ کے بعد جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر میری ماما بہت تنہا ہو گئی تھی تو پھر مجھے برا لگتا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رقیہ نعیم. ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان سویٹ ہوم میں، جہاں آج آپ کی میں ملاقات کروا رہی ہوں ان ننھے منھے بچوں سے جو پورے پاکستان سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جن کے سر پر والدین کا ہاتھ نہیں ہے، والدین کا سایہ نہیں ہے. وہ والدین کے بغیر یہاں کیسے شب و روز گزارتے ہیں، آج ہم سب یہ جانیں گے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان سویٹ ہوم کے سرپرست اعلیٰ زمرد خان صاحب، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے یتیم بچوں کے لیے اپنے آپ کو پاپا جانی کے طور پر ایک رول ماڈل پیش کیا. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سویٹ ہوم میں وہ کس طرح سے یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اوصاف ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ پاکستان سویٹ ہوم میں میرے بیٹوں اور بیٹیوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے. بیسیکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان سویٹ ہوم کا کوئی مختصر ترین ترجمہ کیا جائے تو صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بنتی ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں اور وہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں. اور جب وہ پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ بس کوئی 1000 سال کی زندگی ہو تو ان کے لیے کام کروں، کوئی 100 گھنٹے کا دن ہو تو ان کے لیے کام کروں، لیکن زندگی تو بڑی چھوٹی سی اور بڑی مختصر سی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میری اب باقی کی زندگی ساری اب ان کے نام ہے. پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز 2009-10 جب سوات آپریشن تھا تو وہاں جلوزئی کیمپ سے شروع ہوتا ہے، اور آج ماشاءاللہ پورے ملک میں 4 صوبوں میں، کشمیر میں، گلگت میں ماشاءاللہ میرے کو 6 زبانیں بولنے والے جو پاکستان کے ہیروز ہیں بچے، میرے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان سویٹ ہوم میں موجود ہیں. اور ماشاءاللہ وہ بیٹے جو آج سے 10-11 سال پہلے تشریف لائے تھے ان میں سے موسٹلی آج یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، جس میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہیں، ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں ہیں، پیاس یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں. اور اب ماشاءاللہ ہم نے دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج اونلی فار آرفن تو میں ان کو کبھی نہیں کہتا، یہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں، فرشتوں کے لیے ہم نے بنا دیا گجر خان اور سواوا کے سنگم میں. اور ماشاءاللہ 150 میرے بیٹے وہاں پہ موجود ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر. اسی طرح ماشاءاللہ میری تقریباً 24 کے قریب بیٹیاں، جو ایک بہت بڑا کیڈٹ کالج پاکستان آرمی نے بنایا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کیڈٹ کالج لاڑکانہ، وہاں پہ 8 اور 9 میں میرٹ پہ پاس ہو کے گئی ہوئی ہیں. تو میری تو خواہش یہی ہے کہ جتنے بھی بچے اور بچیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں، ان کو میں پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنا سکوں. میری اپیل ہے کہ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں آپ کے توسط سے، کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسے بچیوں اور بچے موجود ہوں جن کے والدین یا والد اس دنیا کے اندر نہیں، ان کو ہم پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور میری باقی لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بچیاں اور بچے پاکستان سویٹ ہوم میں اڈاپٹ کر سکوں. میرا ایک پرومس ہے پاکستانی قوم سے کہ انشاءاللہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں اس دھرتی ماں کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے. سر، آپ نے یتیم کا لفظ ختم کر کے فرشتہ رکھا اور یتیم خانے کا نام چینج کر کے آپ نے سویٹ ہوم رکھا. تو رمضان مبارک میں آپ سویٹ ہوم میں کس طرح سے بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور عید خاص کر ان کی کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ کبھی وزٹ بھی کریں. یہ میں سمجھتا ہوں جو ہم نے لکھا ہوا نا AFP اینجلز اینڈ فیریز پلیس، فرشتوں اور پریوں کی دنیا، یہاں پہ بہار ہوتی ہے ماشاءاللہ.
سحری میں بھی اور افطاری میں بھی آپ ایک پر نور قسم کا ایک سما ہوتا ہے یہاں پہ، اور بڑے اچھے لیول پہ ماشاءاللہ ان کی سحری اور افطاری، ان کی سکولنگ ماشاءاللہ بہت ٹاپ لیول پہ، صدیق پبلک سکول، نوا سکول سسٹم ہمارے ساتھ شامل ہیں، حاجی نعیم سیور فوڈ والے ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو بیسیکلی جو ہم سوچتے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہو جاتا ہے. اور عید کا بھی بڑا اچھا سما ہوتا ہے، اور یہ بچے اور بچیاں میرے گھر کے اندر عید مناتے ہیں میرے ساتھ مل کر. جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں پاکستان سویٹ ہوم کے ریزیڈینشل ایریا میں. یہاں ہم ان بچیوں سے بات کریں گے جو یہاں پر رہتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کے شب و روز یہاں پر گزار رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ایمان ہے. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں کشمیر سے آئی ہوں، اور میں یہاں پہ سن 2013 سے پڑھ رہی ہوں، اور میرے 6 بہنیں اور 6 بھائی ہیں، اور ایک میری والدہ ہے. اور میرے والد صاحب سن 2010 میں وفات پا چکے تھے. اور مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا. مجھے بالکل ایسا لگا جیسے مجھے ایک باپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور میں مطلب بہت آگے چلی گئی، اور مجھے بہت اچھا لگا. میں یہاں پہ بہت عرصے سے پڑھ رہی ہوں. یہاں پہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے، رہائش، سب کچھ، کھانا پینا، ہمارا پڑھائی کا سب کچھ ہمیں ملتا ہے یہاں پہ. بہت اچھا ہے. ہم یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم بہت اچھا پڑھ رہے لکھ رہے ہیں. کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں؟ میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں، اور میں صدیق پبلک سکول میں پڑھ رہی ہوں. میں اسکالرشپ ہولڈر ہوں. اور آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ میرے والد صاحب ایک الیکٹریشینس تھے، اور ان کو الیکٹرک شارٹ لگا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی. جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ اس وقت میری عمر 2.5 سال تھی. تو اس وقت میں بہت مشکل تھا میرے لیے. لیکن پھر ایک باپ نے میرے ہاتھ پہ سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور میں آگے آ گئی. والد کی وفات کے بعد کن مشکلات کا ویسے آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ بہت سی مشکلات کا مطلب سامنا کرنا پڑا. لیکن اب میں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بڑی ہو کے ایک SSG کمانڈو بنوں، اور اس قوم کو سرو کروں، اور پاپا جانی کا ہاتھ پکڑوں، اور اس ہاسٹل کو آگے بڑھاؤں. آپ کے بابا کا کوئی خواب تھا؟ وہ آپ کو کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ وہ مجھے SSG کمانڈو ہی بنانا چاہ رہے تھے، تاکہ میں ملک کو سرو کروں. تو کبھی اپنے والد کی یاد آتی ہے یہاں پر؟ مجھے اپنے والد کی یاد نہیں آتی، کیونکہ میرے اپنے ایک والد ہیں، پاپا جانی جنہیں ہم کہتے ہیں. بہت اچھے ہیں وہ. انہیں ہمارا ہر لمحے میں ساتھ دیا. وہ یہاں پہ ہماری بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے پاپا نہیں ہیں یا ہم یتیم ہیں. ہم یتیم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سر پہ ایک والد نے ہاتھ رکھا ہے. ہمیں یہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے، اور میں یہاں پہ بہت خوش ہوں. تو جو ناز نخرے جو اب تک فرمائش اپنے والد سے کرتی تھیں، یہاں پر بھی ویسے ہی کرتی ہیں؟ جی، یہاں پہ میں ویسے ہی ناز نخرے، جیسے اپنے والد سے ہر چیز پہ ضد کرنا یا جو کچھ بھی، وہ سارا کچھ سب کچھ کرتی ہے، اور مجھے سب کچھ مل جاتا ہے. اپنے بابا کی کون سی بات یاد آتی ہے اب کی؟ مجھے اپنے بابا کی ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے پڑھ لکھ کر کچھ بن جانا. جو میرے ایک والد نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے آگے پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ پاپا جانی. تو آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف ہیں یا جاب کرتی ہیں؟ میری والدہ ہاؤس وائف ہیں. پہلے تو وہ ہارٹ سرجن ڈاکٹر تھی، لیکن اب ان کی وہ ایجڈ ہو گئی ہیں، اس لیے وہ اب ہاؤس وائف ہیں. تو یہاں پر آپ کو اپنے گھر کی یاد نہیں آتی؟ نہیں، مجھے گھر کی بالکل یاد نہیں آتی، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے. یہ بالکل ایک گھر جیسا ہے. اور ہاسٹلس تو ہوتے ہیں وہ بالکل ہاسٹل یتیم خانے کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ مجھے بالکل اپنے گھر کی طرح لگتا ہے. بالکل گھر ہے یہ. مجھے یہاں پہ کسی کی یاد نہیں آتی، اور مجھے یہاں پہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. تو یہاں پر روزے آپ نے کس طرح سے رکھے ہیں؟ روزے میرے پورے رکھے ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ آج میرا 20واں روزہ ہے. اور تو عید کی تیاری کر لی آپ نے؟ جی، ہم نے عید کی بھی تیاری کر لی ہے، اور ہم نے عید پہ پیارے پیارے کپڑے بھی لیے ہیں، جوتے لیے ہیں، چوڑیاں، جھوڑلی وغیرہ سب کچھ لے لیا ہے. ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آیا. اور اب آج ہم اپنا مہندی ڈے بھی بنائیں گے شام کو. ہمیں بہت مزہ آتا ہے، اور ہم افطاری وغیرہ بھی سب کچھ کرتے ہیں خود. ہمیں بہت مزہ آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام صدرہ بٹ ہے.
آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں مریض سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کے والد کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اس وقت سن 2010 تھی اور میں 3 سال کی تھی۔ تو یہاں پر کیسے آئیں آپ؟ یہاں کے میرے خالو تھے، تو ان کو کسی نے یہاں سویٹ ہوم کو بتایا، تو پھر میرے ماما ہمیں یہاں پر لے کر آئی، پھر یہاں پر ہمارے پیپرز وغیرہ جمع کروائے، پھر ہمارے یہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا۔ اور سٹارٹ میں بہت رویا کرتی تھی، پہلے 2 مہینے رو رو کے، مطلب بہت ٹائم پیریڈ کے بعد، مطلب جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر میری ماما بہت تنہا ہو گئی تھی، تو پھر مجھے برا لگتا تھا، پھر میں ان کے ساتھ مل جل کے کہ پاپا کی انہیں کمی محسوس نہ ہو، ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پھر میری ماما کو لگتا تھا کہ ماما ہمیں نہیں پال سکیں گے، لیکن پھر جب یہاں کا سویٹ ہوم کا بتایا تو میری ماما کی کوئی امید جڑ گئی، میری ماما میں حوصلہ پیدا ہو گیا، پھر انہیں مجھے یہاں پر ڈال دیا۔ ہم یہاں پر 2 بہنیں تھیں، اور میری ماشاء اللہ اب ایک بہن کیڈٹ کالج یہاں سویٹ ہوم والوں کی طرف سے چلی گئی لاڑکانہ، اور اب میں یہیں پر پڑھی ہوں۔ میں صدیق میں اسکالرشپ پہ ہوں، اور میں 7 میں پریپ میں آئی تھی اور میں 7th کلاس میں آ گئی ہوں۔ تقریباً مجھے 8 سال ہو گیا، میں بہت خوش ہوں یہاں پر۔ آپ ویسے کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 3 بہنیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، اور ایک بڑی بہن ماما کے پاس، کیونکہ ماما اکیلی تو نہیں رہ سکتی تھی، اور ایک بہن کیڈٹ چلی گئی ہے، اور ایک میں یہاں پر ہوتی ہوں۔ تو گھر کب جاتی ہیں آپ؟ ابھی ہم سنڈے کو گھر جا رہے ہیں، اور ویسے میرا دل نہیں کرتا اتنا گھر جانے کا، کیونکہ گھر میں صرف ہم 3 بہنیں ہوتی ہیں، یہاں پر 100 سسٹرز، تو بہت ڈفرینٹ آ جاتا ہے بیچ میں، تو پھر گھر میں مزہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی کزن لوگ آتے ہیں، پھر سوچتی ہوں کہ ماما کو برا لگے گا اگر گھر نہ گئی، پھر میں سال میں 2 دفعہ چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر ہم گھر جاتے ہیں۔ اور آپ کی ماما اب خوش ہے؟ میری ماں بہت خوش ہے۔ جب میری ماما جب سٹارٹ میں میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو میری ماں کو جب بھی دیکھو میری ماں کی مطلب آنکھیں نم ہوتی تھی، گیلی ہوتی تھی، تو اب جب بھی دیکھو میری ماں کے ہر وقت منہ پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں پاپا جان کی بہت تھینکفل ہوں کہ وہ اتنا اچھا ادارہ چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے والد کی کبھی یاد آئی؟ مجھے اپنے پاپا کی بہت یاد آتی ہے، زیادہ تر عید پہ آتی ہے، کیونکہ عید ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں گزار سکتے ہم، تو پھر جب میں پاپا جانے کا اپنے پاپا کی جب میں سوچتی ہوں، پھر میں پاپا جانے کا سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں ہے، یاد آتے ہیں، خیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو پھر ہم بھی گزر جاتے ہیں حالات۔ اچھا، یہاں سویٹ ہوم میں آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، کیا کیا کرتی ہیں یہاں؟ ہماری ڈیلی روٹین یہ ہے کہ ہم صبح 5:30 بجے اٹھتے ہیں۔ پہلے ہم اٹھتے تھے کیونکہ اذان لیٹ ہوتی تھی، لیکن اب 4 بجے تک اذان ہو جاتی ہے، پھر ہم اٹھتے ہیں، 5 بجے تک اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا آج کل رمضان ہے تو ہماری سحری ہوتی ہے، ہم 3 بجے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، کر کے پھر ہم لوگ نماز کا اذان کا انتظار کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم لوگ اسکول کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ 6 بجے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ اسکول چلے جاتے ہیں۔ ہمارا 7 بجے پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے اور 11 بجے ہمارا آخری پیریڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ آتے ہیں ہاسٹل، پھر ہم لوگ 11 سے لے کر ظہر کی آتے ہیں، نہاتے وغیرہ ہیں، فریش ہوتے ہیں، کیونکہ اسکول سے آتے تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ اتارتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ پھر ہم 1 بجے ظہر کے ٹائم اٹھتے ہیں، اور پھر ہم لوگ نماز پڑھ کے پھر ہم لوگ نیچے بیٹھ کے ٹیوشن پڑھتے ہیں، چھوٹوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے، پھر وہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے، پھر ہم لوگ افطاری کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر افطاری کے بعد ہم لوگ اوپر آتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، اپنا یونیفارم وغیرہ ریڈی کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر اوپر آ کے اپنا منہ ہاتھ دھو کر سو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایسا اپنے گھر کا یا اپنے والد صاحب کی یاد کر کے آپ یہاں پر روئی ہوں؟ کبھی کبھار ہوتا ہے جب بندہ مطلب اکیلا، اب میری فرینڈس تھی وہ کیڈٹ چلی گئی، تب پھر مجھے دکھ ہوا، پھر یاد آئی، ورنہ ایسے مجھے نہیں یاد آتا گھر اتنا، کبھی کبھار۔ کیا بننا کیا چاہتی ہیں؟ میں بڑے ہو کے نا پاپا جانی کی طرح بننا چاہتی ہوں، کچھ اسپیشل کرنا چاہتی ہوں جو کبھی کسی نے نہ کیا، جس طرح پاپا جان کبھی کسی نے اتنا اچھا ادارہ نہیں چلایا، اس طرح میں چاہتی ہوں کہ میں بھی منی پاکستان سویٹ ہوم بناؤں بڑے ہو کر، اور بالکل یہی شیڈیول سب کچھ یہی رکھوں۔ جی ناظرین، ہمت، شفقت، چاہت، قربانی، یہ سب یکجا ہوں تو بنتے ہیں پاپا جانی۔ جی ناظرین، پاکستان سویٹ ہوم میں رہنے والے بچوں کے سگے والد تو نہیں ہیں، لیکن یہاں کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ انہیں بالکل سگے والد کی طرح ان کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ رقیہ نعیم، اوصاف ڈیجیٹل، اسلام آباد۔